أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند لقاء ربه وفرحة إذا أفطر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے. رمضان کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ سعادتوں والا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو سرداری عطا فرمائی ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے. ان مہینوں میں یہ مہینہ رمضان کا مہینہ 90 نمبر پر آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنایا ہے. فضیلت عطا فرمائی ہے اللہ نے اس مہینے کو. جیسے تمام نبیوں میں ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ مقام عطا ہوا ہے. ہمارے نبی سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہیں. اسی طرح تمام آسمانی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو سب سے افضل بنایا ہے. تمام دنوں میں جمعہ کے دن کو ایک فضیلت حاصل ہے. اسی طرح تمام مہینوں میں 12 مہینوں میں اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے. یہی وہ بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو نازل فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ایک کو زیادہ رکھتی کم کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا. ہدی للناس، یہ کتاب کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس کتاب میں وبینات من الہدی والفرقان، واضح دلائل ہیں. واضح دلائل ہیں اس کتاب میں. اور یہ کتاب کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. واضح کتاب ہے. تو بہرحال رمضان یہ وہ بابرکت مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور یہی وہ بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے میں
مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ سحری ہو، افطاری ہو، غریب سے غریب ہو، گرچہ مہنگائی ہے لیکن اس کے باوجود کسی بھی غریب کے دسترخوان کی رونقیں اللہ نہیں چھینتے۔ اللہ تعالیٰ دسترخوان میں، رزق میں خوب برکتیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں عطا فرماتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، تو یہ ایسا بابرکت مہینہ، اس مہینے میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے رمضان کے روزے۔ اس مہینے کے جو روزے ہیں، اللہ تعالیٰ ان روزوں کے بارے میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، میں نے تم پر روزے، اس مہینے کے روزے فرض کر دیے۔ ہر عاقل بالغ جو آزاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام پر روزے کو فرض فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے، رمضان جیسا مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو ہم اس مہینے کی قدر کریں۔ اور اس مہینے کی قدر کیا ہے؟ قدر یہی ہے کہ ہم مہینے کے پورے روزے رکھیں۔ ہمارا کوئی روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ آج معمولی بہانوں سے لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ مستورات بھی، ہماری مائیں اور بہنیں بھی معمولی بہانوں سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں، حالانکہ ہم ایمان والوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں جو صحت مند ہیں، تندرست ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، ان تمام کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے۔ رمضان کے مہینے میں رمضان کے مہینے میں دنوں میں بغیر کسی شرعی عذر کے کھانا پینا حرام ہے۔ رمضان میں عذر کے بغیر اگر کوئی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج کھانا پینا خود وہ ایک گناہ ہے، دوسروں کو بھی کھلا رہے، دوسروں کو بھی پلا رہے دن میں، تو یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ روزہ اللہ کے لیے رکھنا ہے، اور روزہ ایسی عبادت ہے، اللہ کے نبی جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کا بدل کوئی نہیں ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا بدل، اور رمضان کا روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پوری زندگی روزہ رکھے تب بھی رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، پوری زندگی روزہ رکھے تب بھی رمضان کے ایک روزے کا جو ثواب ہے وہ ثواب کو نہیں پا سکتا، ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ ایسی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزوں کی رکھی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اذا جاء شہر رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو باندھ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ آسمان کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں کا مطلب کیا؟ یعنی جب اس مہینے کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت ایمان والوں پر بارش کی طرح برستی ہے۔ ایمان والوں پر اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ بس اب وہ ہمارا ظرف ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا تقویٰ ہے کہ ہم کتنا اس سے سمیٹتے ہیں۔ بھئی ایک انسان ہے،
محلے میں لاری میں آش لے لے کاکو ہے، سارے روزے داروں کے واسطے میں آش لاکو ہوں بول کو، کینٹین میں کس میں لاکو ہے؟ بڑی کینٹین میں، اس کے پاس آش کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اب لینے والے کی بات ہے کہ وہ اس کے پاس برتن کتنا بڑا ہے، کوئی جو ہے ٹیفن لے کر گیا، کوئی بکیٹ لے کر جائے، کوئی گلاس لے کر جائے، کوئی چھوٹا کٹورا لے کر جائے، تو اس میں دینے والے کی غلطی تو نہیں ہے، دینے والے کی کوئی غلطی ہے؟ تو اسی طرح رمضان کا مہینہ آیا ہے، اب بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے نماز کی، روزوں کی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر کی، صدقہ خیرات کی ساری توفیق اللہ سے لیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں لیتے، یہ ان کی اپنی غلطی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، وَأَوْسِطُهُ مغفرہ، اور رمضان کے دوسرے 10 دن یعنی دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری 10 دن اللہ تبارک و تعالی بہت سے بندے جو گناہ کر کر کے اپنی بدنصیبی کی وجہ سے ان کا نام جہنم کی لسٹ میں آ جاتا ہے، ان کا نام جہنم میں لکھ دیا، جہنمیوں میں لکھ دیا جاتا تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ رمضان میں ان کے روزوں کو دیکھ کر، ان کی تراویح کو دیکھ کر، ان کی قرآن کی تلاوت کو دیکھ کر، ان کے تہجد کو دیکھ کر، ان کی سخاوت کو، ان کے صدقہ خیرات کو دیکھ کر، رمضان میں راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے ان کے رونے اور گڑ گڑانے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ جہنم میں جس کا نام لکھ چکے تھے اس کے گناہ کی وجہ سے وہاں سے اس کے نام کو مٹا دیتے ہیں آخری عشرے میں۔ تو ایسا مبارک یہ مہینہ ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ معمولی عذر کی وجہ سے بہانہ بنا کر روزے نہ چھوڑیں، روزہ فرض ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا بدلہ میری طرف سے دیں گے، فرشتے دیں گے، لیکن روزہ ایسا ہے کہ الصوم لی، روزہ صرف میرے لیے ہے۔ ہر عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایسا ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہے، اس میں دکھاوا نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا میں روزہ ہوں یا نہیں ہوں۔ ایک انسان لوگوں کے سامنے بولے میں روزہ ہوں، گھر میں جائے دروازہ بند کر کے کھا لے پی لے، کون دیکھنے والا؟ لیکن اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو صرف اللہ کے خوف سے رکھتا ہے، وہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہی روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا، روزے کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پوری کوشش یہ ہو کہ ہم ہمارے گھر میں ہماری جو مستورات ہیں، ہم میں سے کسی کا بھی کوئی ایک روزہ بھی نہ چھوٹے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات جو آپ سے میں درخواست کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، قرآن کو اس مہینے سے خاص نسبت ہے۔ اللہ نے اس مہینے میں پورے قرآن کو نازل فرمایا ہے، لوح محفوظ سے دنیا کا جو آسمان ہے، آسمانی دنیا پر ایک مرتبہ میں اللہ نے پورے قرآن کو اسی رات میں، اسی مہینے میں اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اسی لیے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، حضرت جبریل امین کو قرآن سناتے تھے، دور ہوتا تھا حضرت جبریل امین پیارے نبی کو سناتے، پیارے نبی حضرت جبریل امین کو سناتے تھے۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں کوشش کرنا ہے قرآن کی تلاوت کرنا، وقت نکالیں قرآن کے لیے، 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، رمضان جیسا مبارک مہینہ ہے، 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کے لیے ہم نکالیں، جیسا آتا ویسا پڑھیں، ہم کم سے کم قرآن اٹھائیں تو صحیح، اسے کھولیں تو صحیح، اسے پڑھنے کی کوشش تو کریں ہم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں 62 قرآن شریف ختم کرتے تھے۔ کتنے؟ 62، 62۔
اللہ اکبر کبیرہ. دن میں یہ قرآن، رات میں قرآن، تراویح میں قرآن، اور پھر دوسرے نفلوں میں قرآن، یا تراویح میں 2 قرآن، اس طرح 62 قرآن رمضان کے. وہ بھی تو اللہ کے بندے تھے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ رمضان میں 40 کو ایک قرآن ختم کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ پورے رمضان میں 60 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت جی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی والدہ، حضرت جی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی والدہ 24 گھنٹے کے اندر ایک قرآن ختم کر کے 10 پارے روزانہ پڑھ لیتے تھے. 40 پارے 24 گھنٹے میں حضرت جی کی والدہ پڑھتے تھی. حضرت مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن پڑھتے تھے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے عزیز ساتھیوں، آج کیا ہے، یہ سنگے کی وجہ سے، کمائی حلال نہ ہونے کی وجہ سے، زبان صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، معاملات کی درستگی نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ اللہ نے قرآن اٹھانے کی توفیق بھی چھین لیا. مہینے ہو جاتی، لیکن ہمارے دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ ذرا اللہ کے کلام کو اٹھائیں گے، سینے سے لگی، ذرا پڑھیں گے، ذرا سمجھیں گے. توفیقش نہیں، دل میں باتش نہیں آتی کہ اللہ کے کلام کو اٹھا کر پڑھنا ہے. وقت ایسے ہی بیٹھ کر ہمارا بیت جاتا ہے. فون کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، واٹس ایپ کے لیے وقت ہے، دوستوں سے خیر خیریت پوچھنے کے لیے وقت ہے، لیکن جو کلام جس میں اللہ نے میری ہدایت رکھی ہے، جس میں اللہ نے میری زندگی کے سارے مسئلے رکھے ہیں، اس کلام کو رمضان جیسے بابرکت مہینے میں بھی اگر آدھا گھنٹہ ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، کتنے آسان ہے نا. سحری کر کے آ جائیں مسجد میں، سنت پڑھ لیں، نماز تک قرآن کی تلاوت کرتے رہیں. ظہر میں جیسے ہی اذان کان میں آئی، دکان بند کریں، فوراً آ جائیں، سنت پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت شروع کر دیں نماز تک. افطاری سے پہلے دعا کریں، دعا سے دل لگتا جائے قرآن پڑھیں. عشاء سے پہلے اذان ہوتے ہی آ جائیں. کتنا وقت، آدھا گھنٹہ کا 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ملے گا. لیکن گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ توفیق چھین لے، رمضان جیسے بابرکت مہینے میں بھی اگر ہم قرآن اٹھا کر نہ پڑھیں تو اللہ کی قسم ہمارے سے زیادہ محروم، ہمارے سے زیادہ بد نصیب ایمان والا کوئی نہیں ہے کہ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں بھی جبکہ شیاطین بند ہیں، اس کو اللہ کے کلام اٹھا کر پڑھنے کی توفیق نہیں. دنیا کی باتیں کرنے کا اس کے پاس موقع ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنے کا موقع نہیں. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، آج سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ قرآن شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں میرے عزیز ساتھیوں، ہماری اس امت میں ایسے خوش نصیب بھی گزرے ہیں، اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی قرآن کی محبت نصیب فرمائے. 40 سال تک قرآن کے علاوہ کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالے. ایسے خوش نصیب حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے، اور ان کے درس میں، حدیث کے درس میں آپ اندازہ لگائیں وہ کیسے اللہ کے پہنچے ہوئے ولی تھے. اس زمانے میں جبکہ مائک کا انتظام نہیں، 40,000 سے زائد شاگرد ہوتے تھے پڑھنے والے، حدیث پڑھنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ وہ پڑھاتے، جہاں تک آواز جاتی وہاں کوئی مکبر ہوتا، پھر وہ اپنے پیچھے والوں کو عصر کی نماز کے بعد ایک حدیث بول کر وہ اڑ جاتے، وہ بات آخر تک پہنچتے پہنچتے مغرب کی اذان ہو جاتی. ایک بات، ایک حدیث. کتنے بڑے اللہ کے ولی، وہ فرماتے ہیں تو وہ جھوٹ تو نہیں بولیں گے نا، اتنے بڑے اللہ کے ولی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج سے واپس آ رہا تھا، اس دور میں وہ اپنے اونٹنی پر جو ہے واپس آ رہے تھے. کہتے ہیں میں جنگل میں آتے آتے میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون ہے، بہت ہی عمر رسیدہ ہیں، اور وہ بیٹھی ہوئی ہیں
اور جو ہے پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو اب سب بہت زیادہ بوڑھی ہوں، عمر بہت زیادہ ہو چکی ہوں، تو ان کو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فقہاء کرام فرماتے ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ سلام کا جواب دیتی وعلیکم السلام نہیں، قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ سلام کا جواب دے رہی ہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ اما جان یہاں آپ کیسے، یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ تو وہ قرآن کی آیت پڑھنے لگی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ جسے اللہ گمراہ کر دے، سود کی وجہ سے، سنگے کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، رمضان کے روزوں کی توفیق چھین لے، تمہارے حضرت کے بیان سے انہیں روزے رکھ ڈالتی ہیں۔ حرام نحوست سے رمضان میں بھی ٹی وی بند نہ ہو، خالی جمعہ میں بول ڈالے تو تمہیں انہیں ٹی وی بند کر ڈالتی ہوں، نو پردہ اڑا ڈالتی ہوں، ٹی وی کو نہیں ہوتا۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہاں اس بندے کے دل میں آئے، وہ بندے کے دل میں آئے کہ مجھے توبہ کرنا، وہ توبہ کرے گا۔ اللہ ہر بندے کی توبہ کو معاف کرنے والے، اللہ ہر بندے کو توفیق دینے والے، ان کے دل میں آنا چاہیے کہ مجھے نیک بننا۔ بہرحال تو وہ پوچھے، حضرت عبداللہ ابن مبارک پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں کیسے؟ اس بوڑھی خاتون سے پوچھتے ہیں امی جان آپ یہاں کیسے؟ تو وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون راستہ دکھا۔ مطلب یہ ہے کہ میں اپنے قافلے سے بھٹک گئی ہوں، میں اپنے قافلے سے بچھڑ گئی ہوں۔ ہوتا تھا اس زمانے میں قافلے چلتے تھے، اب وہ قافلے رکتے کہیں پر، پھر وہاں سے آگے جانا ہوتا۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ قضائے حاجت ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، چونکہ عورت ہیں کہیں دور چلی گئی تھی، اب قافلہ یہاں سے نکل گیا، اب وہ کہاں جائے گی جنگل میں، راستہ تو معلوم نہیں، تو وہیں پر وہ بیٹھ گئی ہیں۔ بہرحال تو حضرت عبداللہ ابن مبارک سمجھ گئے کہ یہ قافلے سے بچھڑ گئی ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کی چیزیں، پتہ نہیں کب سے آپ یہاں ہیں، آپ کو ایک کام، آپ کب سے یہاں ہیں؟ پوچھے پہلے کہ آپ کب سے یہاں ہیں، کتنے وقت ہوا، کتنے دن ہوئے؟ تو وہ قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہے ثلاثۃ ایام ولیال۔ قرآن کریم میں سورہ مریم یہ آیت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک سمجھ گئے کہ 3 دن ہو گئے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فوراً اپنے جو ان کا توشہ تھا اس میں سے کھانے پینے کی چیزیں نکالے کہ اماں پہلے آپ کچھ کھا پی لو، پہلے آپ کچھ کھا لو، کچھ پی لو۔ تو وہ کہنے لگی اتم الصیام الی اللیل، قرآن کریم کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اتم الصیام الی اللیل، کہ روزے کو رات تک، غروب تک مکمل کرو، یعنی میں روزے سے ہوں۔ وہ قرآن کریم کی آیت پڑھ کر بتا رہی میں روزے سے ہوں۔ تو حضرت سمجھ گئے کہ، پھر حضرت نے پوچھا کہ یہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ سحری کس میں کی ہے، افطاری کس میں کرتے ہیں، آپ کس سے افطاری کرتے ہیں، پانی بھی نہیں ہے آپ کے پاس؟ تو وہ کہنے لگی ہوا یطعمنی ویسقین، وہ اللہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی ہوا یطعمنی ویسقین، حضرت سمجھئے۔ پھر حضرت کہنے لگے کہ یہ تو نفل روزہ ہے، حج کے بعد کے دنوں کی بات ہے، یہ تو نفل روزہ آپ نے رکھا ہے، اب جب کھانا آ گیا ہے تو آپ کھا لیجئے اماں۔ تو وہ کہنے لگی وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اگر کوئی نفل عبادت بھی اللہ کے لیے کرے تو اللہ بڑا قدردان ہے۔ اللہ بندوں کی عبادتوں کا کیا ہے؟ بڑا قدردان ہے۔ جیسے رمضان جیسے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ثواب بڑھا دیے ہیں۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا 70,000 سبحان اللہ کہنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو سوچو 20 رکعت تراویح میں 40 سجدے، کتنا ثواب ہے۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو کیا کر رہے ہیں؟ خراب کر رہے ہیں، شکوک اور شبہات میں ڈال رہے ہیں، ڈاؤٹ میں ڈال رہے ہیں۔ سعودی عرب میں 10 رکعت، وہاں دیکھو 8 رکعت پڑھ رہی کانکی، تمہیں کیا 20 رکعت کو لے بیٹھے؟ اب انہوں پڑھنے والا بھی شک اور شبہ میں آ جا رہا ہے۔
اس لیے ایک بات یاد رکھیں، یہ 20 رکعت کا جو ثبوت ہے یہ حدیث سے ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت نافع، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھے ہیں۔ کتنی رکعت پڑھائے؟ 20 رکعت تراویح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جماعت کا اہتمام شروع ہوا ہے، تراویح جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ اہتمام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوا، لیکن اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 20 رکعت تراویح چلی آ رہی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد چاروں ائمہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، دنیا میں یہ جو 4 مسلک ہیں، اس کے علاوہ 5واں کچھ نہیں ہے۔ نہ جائیں آپ ان 5 کی طرف، ان 5 یہ برحق ہیں۔ آج تک آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ حنفی شافعی سے لڑ رہے ہوں، یا کوئی حنبلی شافعی سے لڑ رہے ہوں، یا شافعی حنفی سے لڑ رہے ہوں۔ کبھی دیکھا آپ نے کسی شافعی امام کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ حنفی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ یا کسی حنفی امام کو، کسی حنفی عالم کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ شافعیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ نہیں سنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ چاروں برحق ہیں، ان کے یہ چاروں جو ہے اپنے اپنے مسلک پر ہیں، اور یہ چاروں جو ہے برحق ہیں، صحیح ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ 5ویں کچھ لوگ ہیں جو 8 رکعت تراویح شروع کر لیے ہیں، اور لوگوں کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تراویح 20 نہیں 8 ہے۔ تراویح کتنی ہے؟ 8 ہے، یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ کتنی محرومی کی بات ہوگی کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی انسان جو ہے عبادت میں کمی کر لے۔ یہ 8 رکعت جو تراویح کی بات کرتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز ہے۔ امی جان حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کبھی 8 رکعت پڑھتے تھے۔ وہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھو رات میں اللہ کے نبی 8 پڑھتے تھے، یعنی تراویح 8 پڑھتے تھے بولتے۔ اور دوسری بات، انہوں ہمارے اوپر کیا اشکال کرتی بولے تو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کرے سو ان کو فالو کر رہی سو انہوں پر کو بولتی، لیکن انہوں 8 پڑھتی نا، یہ 8 انہوں گھرا میں نہیں پڑھتے، انہوں بھی جماعت کے ساتھ پڑھ رہی سو۔ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو 8 پڑھتے تھے تہجد کی نماز، وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، تنہا پڑھتے تھے، پھر تمہیں کہیں کو 8 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھ رہی؟ سوال بنتا کہ نہیں بنتا؟ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو بالکل بے فکر رہیں، ایسے باتوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ یہ جو 20 رکعت جو تراویح ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پیارے نبی کی پسند ہے، صحابہ نے اس عمل کو اختیار کیا۔ کوئی ایک صحابی بھی آپ ایسے نہیں دکھا سکتے جنہوں نے 20 رکعت تراویح کا انکار کیا ہو۔ سارے صحابہ 20 رکعت پڑھتے تھے، چاروں ائمہ اور پوری امت آج تک 20 رکعت پڑھتی آ رہی تھی۔ مکے میں بھی 20 ہی رکعت ہوتے تھے، وہ اب لاک ڈاؤن سے انہوں نے 10 رکعت، اور پھر بعد میں جو جن کو پڑھنا وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے امت پر۔ اللہ نے گناہوں کی وجہ سے ایسے بادشاہوں کو مسلط کر دیے جو ایسے جو ہے نیک کاموں میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تھیٹروں کے لیے آزادی ہے، شراب خانوں کے لیے آزادی ہے، نیکی میں رکاوٹ بن رہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھتے ہیں، کہاں تک بات ہوئی تھی؟ روزہ۔ تو آپ کا تو نفلی روزہ ہے، آپ توڑ دیں، کھانا ہے آپ کھا لیں۔ تو وہ کہنے لگی، من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، کہ اگر اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھی تو اللہ بڑا قدردان ہے، یعنی مجھے روزہ توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے پاس اونٹنی تھی نا، وہ اونٹنی خرید لے کر آئے اور کہا کہ اماں آپ بیٹھ جاؤ اونٹنی پر، میں جو ہے نکیل پکڑ کر آپ کو لے جاؤں گا، قافلہ جو ہی ملے گا میں آپ کو قافلے تک چھوڑ دوں گا۔ تو وہ کہنے لگی، پھر وہ قریب آئیں اور جب اونٹنی پر بیٹھنے لگیں تو کہتی ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مومنوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ میں اونٹنی پر بیٹھنے والی ہوں، ہو سکتا بے پردگی ہو جائے، تم جو ہے اپنے نظروں کی حفاظت کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک اس طرف گھوم کے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ بوڑھی خاتون جو ہے اونٹ پر بیٹھ گئی اور پھر وہ چلنے لگے،
چلتے تو ذرا تیزی کے ساتھ جا رہے تھے، تو وہ کہنے وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، زور زور سے اشعار پڑھ رہے تھے، تو وہ کہتی ہیں، قرآن کی آیت پڑھتی ہیں کہ اپنی چال اور چلن کو درمیانہ رکھو، اتنی تیزی کے ساتھ کیوں جا رہے ہو۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حمد اور اشعار پڑھ رہے تھے، اللہ کی تعریف میں حمد پڑھ رہے تھے۔ جب وہ حمد پڑھ رہے تھے تو وہ عورت کہنے لگی فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ارے اللہ کے بندے پڑھنا ہی ہے تو اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کا کلام پڑھو، یہ کیا اشعار پڑھ رہے ہو تم؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں سمجھ گیا اور میں قرآن تلاوت کرنے لگا۔ کہتے ہیں چلتے چلتے ایک دن کے بعد مجھے قافلہ نظر آیا، ایک بہت بڑا قافلہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو میں نے اماں سے کہا کہ قافلہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں، تو اس قافلے میں آپ کے کوئی ہیں، اس قافلے میں آپ کے جان پہچان کے کوئی ہیں؟ تو یہ کہنے لگی، قرآن کی آیت پڑھنے لگی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یعنی قافلے میں میرے بیٹے ہیں، بچے ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ قافلے میں تو بہت سارے لوگ ہیں، میں کیسے پہچانوں گا کہ آپ کے بچے کون ہیں؟ تو وہ اپنے بچوں کا نام قرآن کی آیتیں پڑھ کر بتاتی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ، یعنی میرے 3 بیٹے ہیں، پہلے بیٹے کا نام ابراہیم ہے، دوسرے بیٹے کا نام اسماعیل ہے اور تیسرے بیٹے کا نام موسیٰ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فوراً گئے قافلے میں، جا کر آواز لگائی ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، تو 3 نوجوان ایک عمر والے جو تھے وہ، اور پھر وہ آئے، تینوں آئے، آ کر پوچھا کہ چچا جان کیا ہوا؟ تو کہنے لگے اس طرح میں راستے میں آ رہا تھا، ایک بوڑھی خاتون ملی، وہ بتا رہی تھی تمہارے نام، تو وہ بچے بڑے حیران تھے، پریشان تھے، اور اپنی امی کو تلاش کرنے کے لیے وہ پورا قافلہ وہاں رکا ہوا تھا، وہ روز ادھر ادھر تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ امی کو یہاں تک لے کر آئے، ہم بڑے پریشان تھے، واپسی میں ہماری امی جو ہے ہمارے قافلے سے بچھڑ گئی تھی۔ بہرحال دوڑتے ہوئے وہ بچے آئے، ماں کے قدموں میں گرے، سلام کیا، ماں نے سلام کا جواب دی، سلام قولا من رب الرحیم، اور اس کے بعد ماں نے کہا بچوں سے فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، قرآن کریم کی سورہ کہف کی آیت ہے۔ تو ماں یہ اس آیت کے ذریعے بچوں کو یہ کہنے لگی کہ یہ مہمان ہیں، ان کے لیے جلدی بازار سے کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ بچے بھاگ کر گئے، اور بچے تو ماں کی زبان سمجھتے تھے، ماں قرآن کی آیت میں بات کرتی ہے، تو بچے کچھ لے کر آئے، دسترخوان لگا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے یہ مسئلہ نہ بتا دو، جب سے میں تمہاری والدہ سے ملا ہوں، عجیب خاتون ہے، ہر بات کا جواب قرآن کی آیت سے دیتی ہے، ہماری طرح بات کیوں نہیں کرتی، ہماری طرح گفتگو کیوں نہیں کرتی؟ تو ان بچوں میں جو سب سے بڑے بیٹے تھے نا حضرت ابراہیم، وہ ابراہیم ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت چچا جان اصل میں بات یہ ہے 40 سال ہو گئے ہماری والدہ قرآن کے علاوہ کوئی لفظ مجھ سے نہیں نکالتی، 40 سال سے ہماری والدہ کی یہ عادت ہے، ہر بات قرآن کی آیت سے وہ جواب دیتی ہے، قرآن کی آیت سے وہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے خوش نصیب بھی اس امت میں گزرے ہیں، اسی امت میں ہم بھی ہیں۔ رمضان آئے 5 دن 6 دن ہو گئے، لیکن ابھی تک اگر ہم نے قرآن نہیں اٹھایا، ابھی تک ہمارے ایک پارہ تلاوت نہیں ہوا، تو کتنی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے آج سب ارادہ کریں کہ آج سے انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے، انشاءاللہ جتنا آتا اتنا پڑھیں، کچھ بھی نہیں آتا کم سے کم الف تو معلوم ہے نا، الف کیسا ہے؟ سیدھا ایسا ایک لکیر، سیدھی لکیر الف ہے، قرآن اٹھا کر بیٹھ جائیں، صرف دیکھتے رہیں الف کہاں ہے، یہ الف 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 پڑھتے رہیں۔ آپ کی تڑپ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق عطا فرمائیں گے۔ انسان کے اندر تڑپ تو ہو نا، تو ایک چیز تو یہ ہے کہ روزے ہمارے نہ چھوٹے، رمضان کی ہم قدر کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت۔ اور ایک آخری بات بول کے میں اپنی بات کو ختم کروں، اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو آپ سخی بنے رمضان میں۔ رمضان کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، الفت، پیار اور محبت کا مہینہ ہے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے جان پہچان والوں میں جو مستحق ہیں، غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، آپ ان کو ضرور دیں، آپ ان کا ضرور خیال کریں اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں، آج ہماری یہ عادت ہو گئی ہے
افطاری کی پارٹی، افطاری کی دعوت کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن انہی کی بہن غریب ہے، اس کے گھر میں راشن نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، خبر گیری تک نہیں لیتے۔ افطاری کے نام پر 50,000 روپے، 1 لاکھ روپے، بڑی بڑی دعوتوں میں 1 لاکھ روپے اڑا رہے ہیں دعوت کے نام پر۔ ارے میرے دوستوں، اگر آپ صرف 5,000 کا راشن ایک غریب کے گھر کو پہنچائیں گے نا، وہ غریب کے گھر میں روزانہ سحری اور افطاری آپ کے راشن سے وہ سحری کریں گے، وہ افطاری کریں گے، پورے رمضان میں وہ آپ کو دعائیں دیں گے۔ یہ دکھاوے کے عمل سے کچھ نہیں ملتا، دکھاوے کا جو یہ عمل ہے یہ ضائع ہو جاتا ہے۔ کرنا ہے اللہ کے لیے کرو، وہ باقی رہے گا۔ چھپا کر دے، کیسے دیں؟ چھپا کر۔ آپ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، رشتہ دار اڑوس پڑوس میں دیکھیں، محلے میں دیکھیں، اپنے گاؤں اپنے شہر میں دیکھیں، کوئی آپ کو غریب ملے گا، مستحق ملے گا، آپ چپکے سے اللہ کے لیے، مجھے جسے راضی کرنا وہ جانتا ہے، ان اللہ لطیف خبیر، وہ باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ رات کے اندھیرے میں رات کا اندھیرا ہو، کالے پہاڑ میں کالی چوٹی جو چلتی ہے، اللہ اس کو بھی دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ تماشا ہے؟ آج کل راشن کٹس بنا رہے ہیں اور اس میں فوٹو بھی لگا رہے ہیں۔ کیا لگا رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے اس کو؟ لوگوں کو بتانا کہ میری طرف سے راشن کے یہ کٹس تقسیم ہو رہے ہیں۔ بھئی اللہ کے لیے کرنا، جو بھی کرنا اللہ کے لیے کرنا۔ راشن کٹ بانٹ رہے، مجھے ایک ساتھی بلائے دعا کے لیے، میں وہاں گیا، دوسرے دن گھر میں غیر خواہ کو ہمارے بھان کو پوچھ رہی، خیر خیریت سب اچھا ہے نا، کیا بھی ضرورت رہی تو ہم نہ بولو، کیوں وہ سمجھ میں نہیں آیا ہمارے بھان کو، انہوں منجے پوچھے، انہوں پیپر میں دیکھ لی، انہوں راشن بانٹ رہی کو بول کو، وہ انہوں افتتاح کے واسطے میرے ہاتھ کو پہلا دیے، وہ فوٹو والا میڈیا والا وہ پکڑ لیا ہے، راشن بانٹ رہی، انہوں بانٹنے والے انہوں، لینے والا میں، پڑوس والا منجے پوچھ رہی، کیا بھی ضرورت رہی تو ہم نہ بولو، میرے کو کیا ضرورت ہے اسے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ فوٹو لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کی خوشنودی ہونا، انہیں راضی ہونا، انہیں دیکھتا ہے، چپکے سے آپ لے جا کر اپنے غریب بہن، اپنے غریب بھائی، اپنے غریب رشتہ دار، اپنے غریب اڑوس پڑوس والوں کو دیں، اور انتظار نہ کریں کس کا کب وقت ہے۔ مرنے کے بعد تو سب کو رحم آتا ہے، مرنے کے بعد سب پہنچتے ہیں۔ ایک انمول موتی میں ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، 4 بچے تھے چھوٹے 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال کے 4 بچے، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی۔ اب ایسا ہوا کہ بڑا بچہ جو تھا وہ بیمار ہو گیا، تو بچے کے علاج کے لیے وہ خاتون اپنے رشتہ داروں کے ہاں قرض لینے گئی، تو سارے رشتہ دار، اب کون قرض دے گا بیوہ کو؟ بولو، بیوہ ہے اور بچے بھی کمانے لائق نہیں ہیں، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اب یہ ہمارے قرض واپس کیسے کرے گی؟ کوئی نہیں دیتا، نہیں دیے اس کو، رشتہ دار نہیں دیے، تو بچہ جب بہت ہی زیادہ اس کی حالت خراب ہونے لگی، وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں اسپتال لے کر گئی، اب اسپتال والوں کو رحم آتا ہے، رشتہ داروں کو رحم نہیں آیا، وہ اسپتالہ ہنسوچ چھلنے کے واسطے، اسپتالہ ہنسوچ کس کے واسطے؟ ان کے اندر ہمدردی نہیں، محبت نہیں، پہلے فیس جمع کرو، ان کو کسی کے جان کی پرواہ نہیں، بس ایک ہی ان کا اصول ہے، وہ کیا ہے؟ پیشنٹ سے جتنا زیادہ وصول کر سکتے وصول کرنا، اللہ ماشاءاللہ کوئی اگر ہو 1-2 اسپتال یا 1-2 ڈاکٹر جن کے اندر انسانیت ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن اکثریت تو یہی ہے، پہلے فیس۔ اب وہ بیچاری گئی، کہتی ہے کہ میں بچے کو لے کر گئی تو وہاں یہ کہنے لگے کہ پہلے فیس جمع کرواؤ پھر بچے کا علاج شروع ہوگا، اب قرض تو کسی نے دیا نہیں، وہ کہتی ہے میں گھر گئی، فیان اور چیئر وغیرہ جو کچھ چیزیں تھی وہ لے جا کر میں بیچی اور پھر بچے کا علاج کری، لیکن جتنا پیسہ چاہیے تھا اتنا پیسہ میں نہیں دے سکی، مکمل فیس نہیں دے سکی، تو مکمل علاج بھی نہیں ہوا اور میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ میرے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس کے بعد پھر رشتہ دار آئے اور 3 دن تک میرے گھر میں کھانا پہنچا ہے،
3 दिन तक ऐसा ही होता है ना, रिश्तेदारों ने, अड़ोस पड़ोस वालों ने 3 दिन तक मेरे बच्चे खूब पेट भर के खाए 3 दिन। उसके बाद फिर थोड़े दिनों के बाद ऐसा हुआ कि मेरा दूसरा बेटा बीमार हो गया। मैं घर में बचा कुचा जो कुछ था, बर्तन वगैरह जो कुछ थोड़े बहुत चीजें थे, वो बेचती और फिर उससे दवाएं लाकर मैं बच्चे को खिलाती रही। एक मर्तबा मैं बच्चे को जो है लेकर बैठी हुई थी, उसका सर पोंछ रही थी। मेरा सबसे छोटा बेटा जो था, 2 दिन से कुछ खाए नहीं थे, सब भूखे थे, तो मेरा छोटा बेटा मुझसे पूछता है, अम्मी भैया कब मरेंगे? भैया मरेंगे तो रिश्तेदार आकर हमें खाना ला कर देंगे, भैया कब मरेंगे? अल्लाह अकबर। इसलिए मदद करने के लिए किसी के मरने का इंतजार न करें। अल्लाह ने आपको दिया है, आप अपने खर्चे को थोड़ा कम करें ना। आप रोजाना ईद में 10,000 का कुर्ता खरीदते हैं, इस मर्तबा 5,000 का खरीदें। आप जो भी आपका खर्चा है उससे थोड़ा कम करें और उसमें थोड़े पैसे बचाकर अपने गरीब रिश्तेदारों को देखें, अपने बहनों में देखें, अपने जो है भाइयों में देखें, अपने मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस में देखें और मुस्तहिकीन तक पहुंचाएं। ये सखावत का महीना है। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।